بلوچ قبائل کے رسم و رواج اور عادات و خصائل کا مطالعہ انگریز سول سروس کے افسران کا معمول تھا۔ آج بھی تمام قدیم اضلاع میں ڈپٹی کمشنروں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائریاں ہر قبیلے، سردار اور مختلف اہم افراد کے بارے میں مشاہدات و تجربات کا ایک وسیع ذخیرہ رکھتی ہیں۔ یہ مجلد رجسٹر، جنہیں دفتری زبان میں پرسنوجیز کہا جاتا تھا، ان خفیہ دستاویزات میں سے ہوتا جسے جانے والا آنے والے ڈپٹی کمشنر کے حوالے کرتا تھا۔ انگریزوں کے لکھے ہوئے گیزیٹیئر کسی بھی ضلع کے بارے میں معلومات کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جن کا کوئی نیم البدل نہیں۔ کسی بھی مورخ نے مختلف اضلاع کے بارے میں آج تک اس قدر جامع کتاب تحریر نہیں کی۔ بلوچستان کے بلوچ و پشتون قبائل کی وہ خصوصیات اور خامیاں جو انتظامیہ کے کام آ سکتی ہیں، ان کے بارے میں ہاتھ سے لکھے ہوئے رجسٹر اور تاج برطانیہ سے کی گئی خط و کتابت آج بھی اتنی ہی مفید ہے جتنی کل تھی۔ ان دستاویزات کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ گونجا کہ انگریز نے بلوچستان میں نہ تو کوئی پولیس کا مؤثر محکمہ قائم کیا اور نہ ہی یہاں سے اس طرح جوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں سے کیا تھا۔ ان دونوں کی عدم موجودگی میں بلوچستان انگریز دور میں اس قدر پرسکون اور پرامن کیسے رہا؟ انگریز کو بلوچ روایات کے وسیع مطالعے سے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ بلوچ اپنے قبیلے اور علاقے سے باہر کسی چیز کو جاننے یا اس سے وابستگی رکھنے کی جانب کبھی مائل نہیں ہوتا۔ وہ خود کو قبیلے سے کاٹ کر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی کل کائنات ہی اس کا قبیلہ ہے جو اسے بھوک میں کھانا دیتا ہے، خوف میں امن فراہم کرتا ہے اور ناانصافی کی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ انگریز کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جب تک یہ تینوں فرائض ریاست یا کوئی اور ادارہ قبیلے سے کہیں بہتر انداز میں پورے نہیں کرتا، بلوچ اپنے قبیلے کے دائرے سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تھا وہ نقطہ جو 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن 70 سال سے پاکستان کے حکمرانوں کی سمجھ میں آج تک نہ آ سکا۔ قبائلی نظام سے علیحدہ ہو کر چند افراد نے جو بھی شناخت حاصل کی وہ بھی قبیلے کے سامنے سرنگو رہی۔ کوئی سول سروس میں چیف سیکرٹری لگا، فوج میں جرنیل ہو یا پولیس میں آئی جی کے عہدے تک گیا، اس نے اپنی محبتوں اور وفاداریوں کا اولین مرکز و محور اپنے قبیلے کو ہی رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز نے اس قبائلی نظام سے کسی بلوچ کو علیحدہ کر کے بحیثیت فرد اس کی وفاداریاں خریدنے یا اسے اپنے بڑے نظام کا حصہ بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ انگریز نے قبائلی نظام کے ڈھانچے کا مکمل احترام کرتے ہوئے سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا، ایک ایسی لیویز فورس مرتب کی جو یوں تو سردار کی سفارش پر بنتی تھی لیکن اس کا انتظامی اختیار ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتا۔ ہر ضلع میں صرف چند لیویز سپاہی امن و امان قائم کرنے کے لیے کافی ہوتے، کیونکہ ایک لیویز کے سپاہی کے پیچھے اس کے قبیلے کی طاقت ہوتی اور اسے چھیڑنے کا مطلب پورے قبیلے کو چھیڑنا ہوتا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک لیویز سپاہی کا درجن بھر بلوچ قیدیوں کے لیے روانہ ہونا، شام آتی تو وہ انہیں ایک جگہ جمع کر کے مٹی پر ایک دائرہ کھینچ دیتا اور کہتا کہ یہ تمہاری جیل ہے، تو وہ اس سے باہر نہ نکلتے۔ اس کنٹرول کی وجہ یہ تھی کہ لیویز کے سپاہی کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا دراصل اس کے قبیلے سے دشمنی لینا تھا۔ قبیلہ آج بھی بلوچ کی پہچان ہے کیونکہ اس کے تمام تر مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ اس بات کا ادراک میرے ذہن میں اس وقت مزید مستحکم ہو گیا جب 90 کی دہائی میں کوئٹہ شہر میں بگٹی رئیسانی جھگڑے کے نتیجے میں نواب اکبر بگٹی کے 2 نواسے جاں بحق ہوئے تو نواب بگٹی نے اپنے قبیلے کے تمام افراد کو واپس ڈیرہ بگٹی آنے کا حکم دیا اور وہ تمام افراد جو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور سول سروس میں تھے، جن کے بچے شہروں کے اسکولوں کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ سب کچھ سمیٹ کر ڈیرہ بگٹی واپس چلے گئے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو تنہا رہ کر مخالف قبیلے کا نشانہ نہیں بننا چاہتے تھے اور دوسرا انہیں بخوبی علم تھا کہ ریاست کا کوئی ادارہ اس قابل نہیں ہے جو قبیلے سے زیادہ انہیں تحفظ فراہم کر سکے، یہ آفت و پریشانی میں قبیلے سے زیادہ ان کی مدد کر سکے۔ انہیں یقین تھا کہ پولیس ہو یا نظام عدل انہیں جرگے سے بہتر انصاف دے سکتا ہے۔ ریاست کے ناکارہ متبادل نظام کی وجہ سے ایک عام قبائل سے لے کر اعلیٰ مقام پر فائز بلوچ بھی اپنی ان 3 بنیادی ضروریات، نمبر 1 امن، نمبر 2 انصاف اور نمبر 3 بھوک و بے روزگاری میں باعزت مدد کے لیے اپنے قبیلے کی جانب ہی دیکھتا ہے۔ اسی لیے وہ کبھی کسی ایسی نوکری میں جانا نہیں چاہتا جس میں فرائض کی بجا آوری کے دوران اسے اپنے قبیلے کے مقابلے پر بندوق اٹھانا پڑ جائے۔ انگریز کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جب تک قبائلی نظام کا متبادل اس نظام سے بہتر نہیں ہوگا، بلوچ اسے کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے اس قبائلی نظام کو 2 دفعہ ہلکا سا چھیڑنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ نواب مری انگریز سے اختلاف کر کے بھاگ کر افغانستان چلا گیا،
تو اسی کے خاندان کے فرد سردار دودہ خان کو قبیلے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، لیکن قبیلے نے اسے اپنی روایات کے برعکس جانا اور برطانوی فوج کی طاقت کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ یہی تجربہ مینگل قبیلے میں بھی دہرایا گیا اور وہاں بھی وہی کچھ رونما ہوا۔ اس کے بعد انگریز نے قبیلے کی اکائی یا اتحاد کو کبھی چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ آج بھی بلوچ یا بلوچستان کا قبائلی پشتون نوکری کی خاطر کسی ایسی ریاستی ادارے سے منسلک ہو بھی جائے اور جب اس ادارے کا مفاد اس کے قبیلے سے ٹکرانے لگے تو وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ضرور کرے گا کہ وہ اس میدان جنگ سے خود کو خاموشی سے علیحدہ کر لے۔ یہ قبائلی وابستگی ہی ہے کہ گزشتہ 50 سال سے بلوچ نوجوان افغانستان، روس اور بھارت میں جا کر ٹریننگ لیتے رہے۔ پورے قبیلے کو ان کے آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے کا علم ہوتا ہے، لیکن کوئی قبیلے کے مقابلے میں ریاست کو اطلاع نہیں دیتا۔ اگر یہی قبیلہ بحیثیت مجموعی امن و امان کا ذمہ دار ہوتا تو یہ لوگ ویسے ہی یہ نوجوان کو پکڑ کر ریاست کے حوالے کرتے جیسے انگریز کے زمانے میں کیے جاتے تھے۔ ہم نے اس قبائلی نظام کو 2 طریقوں سے توڑنے کی بھی کوشش کی، ایک ان پر پولیس اور ایف سی کی بیرونی طاقت مسلط کر کے، اور دوسرا قبائل کی آپس کی لڑائیوں کو ہوا دے کر، ان میں سے اپنے پسندیدہ گروہوں کی پشت پناہی کر کے۔ ہم دونوں معاملات میں بری طرح ناکام رہے۔ بلوچ تاریخ شاید ہے کہ جس کسی نے بھی ریاستی مداخلت یا لالچ کی وجہ سے یا پھر اپنی سوچ کے زیر اثر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر علیحدگی سے ریاست سے اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کی، مراعات لی، اول تو وہ مارا گیا، دوم اسے ساری زندگی ریاست کی مسلح مدد کی ضرورت رہی، اور سوم اس کا قبیلے میں اثر و سوق اور عزت بالکل ختم ہو گئی۔ یہ وہ ناکارہ کارتوس ہیں جن میں ہر 5-10 سال بعد بارود بھر کر چلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ ٹھس ہو جاتے ہیں، لیکن اس سب کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلوچوں کو یہ ریاست بحیثیت مجموعی قبائلی نظام اور قبائلی رواج کی دشمن، وسائل کو ہڑپ کرنے والی اور قبضہ گروپ کی صورت نظر آتی ہے۔ ایسی ریاست سے بلوچ کبھی محبت نہیں کر پاتا، پھر ایسے میں اسے ریاست کا ہر دشمن بھی اپنا دوست لگنے لگتا ہے۔ یہ ہے آج کے بلوچ نوجوان کی نفسیات۔